بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد قال الامام جلال الدین المحلی سورة الفاتحة مکیة 7 آیات بالبسملة ان كانت منها والسابعة الصراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد۔ یہاں یہ سورۃ الفاتحہ امام جلال الدین محلی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد میں سورۃ البقرہ امام سیوطی کی تفسیر ہے۔ پہلے ہم امام جلال الدین محلی کی تفسیر پڑھتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ اس بات پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ بہت اہم ہے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا معنی افتتاح، مطلب شروعات کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ سورت جو ہے قرآن پاک کے شروع میں آئی ہے، قرآن پاک کی شروعات اس سورت سے ہوئی ہے، اس لیے بھی اس کا نام جو ہے فاتحہ رکھا گیا ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اور اس کے بہت سارے نام احادیث میں وارد ہیں۔ بعض علماء نے، مفسرین نے تقریباً 20 نام سورۃ الفاتحہ کے ذکر کیے ہیں۔ مشہور نام ان میں سے ام القرآن ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا کہ جو مشہور نام ہے ان میں سے ایک ام القرآن ہے۔ ایک سورۃ الفاتحہ کا نام صلاۃ ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ پھر آگے اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے کہ اذا قال العبد حمد الحمد للہ فیقول اللہ حمدنی عبدی، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کا نام صلاۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ قسمت الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں۔ تو صلاۃ سے مراد اس حدیث میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ مراد ہے۔ تو غرض یہ کہ سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے شفا، سورۃ الشفا، چونکہ اس کو پڑھ کر کے دم کریں تو اس سے شفا ملتی ہے۔ اور وہ مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ جس میں ایک صحابہ کرام سفر میں تھے اور پھر کہیں کسی ایک جہاں انہوں نے سفر میں پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں کسی شخص کو کچھ موذی جانور نے، کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، اس کو شفا مل گئی۔ تو اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الوافیہ بھی ہے، سورۃ الکنز بھی اس کا نام ہے۔ بعض روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو عرش کے نیچے خزانے سے نازل کیا ہے۔ سورۃ الکافیہ بھی اس کا نام ہے، سبع المثانی بھی اس کا نام ہے، سورۃ الکافیہ ہے، سبع المثانی بھی نام ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، وغیرہ نام ہیں اس سورت کے۔
تو کسی چیز کے جو زیادہ نام ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. بات بھی جیسے آپ دیکھیں گے اسد ہے، اسد کے بہت سارے نام آپ کو عربی زبان میں ملیں گے. ایسے ہی تلوار کے لیے بہت سارے الفاظ عربی زبان میں ملیں گے، اونٹ کے لیے بہت سارے الفاظ. تو جو چیز جن کے یہاں عظیم ہوتی ہے اس کے بہت سارے القاب ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں. سورت کا معنی کیا ہے؟ سورت کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے. سورت کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے. چونکہ سورت الفاتحہ اپنے اندر بہت عظیم معانی کو سموئے ہوئے ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ سورت الفاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ خلاصہ ہے، اور یا یوں کہیں کہ سورت الفاتحہ متن ہے اور قرآن پاک اس کی توضیح اور شرح ہے. بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ سورت الفاتحہ میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کو پورا قرآن دے دیا، یہ لے صراط مستقیم. تو بندے نے صراط مستقیم مانگا اور اس کے جواب میں اللہ نے اس کے لیے پورا قرآن دے دیا. اس طرح بھی بعض علماء نے توضیح کی ہے. تو غرض یہ کہ سورۃ الفاتحہ کے مضامین اور اس کے معانی بہت عظیم ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توحید اور توحید کی تمام قسمیں اس میں موجود ہیں سورۃ الفاتحہ میں. اور دیکھیں گے آپ جب پڑھیں گے تو ہم بیان کریں گے کہاں کہاں پر توحید کی کون کون سی قسم کا ذکر ہے. تو سورت کا ایک معنی کیا ہے؟ بلندی کے. ایسے ہی سورت کا معنی فصیل کے آتے ہیں، باؤنڈری کے ہیں. جو بھی شہر کے چاروں طرف پہلے زمانوں میں دیوار ہوا کرتی تھی بڑی سی، اس کو فصیل بولتے ہیں. ابھی بھی جیسے جامعہ کا کیمپس سے چاروں طرف دیوار ہے تو اس کو سور بولتے ہیں. سور تو سورت بھی کہتے ہیں، جس کا معنی ہے فصیل، جو چاروں طرف سے کسی چیز کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ اس کے متعدد معنی ہے. لغوی معنی یہ سورت کا لغوی معنی ہے، اور باقی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام پاک کے نصوص، محدود نصوص جن کی کم سے کم آیتوں کی تعداد 3 ہو. مختلف تفسیر تعریفات علماء نے بیان کی اپنے اپنے حساب سے کہ قرآن پاک کی نصوص جن میں کم سے کم 3 آیتیں ہوں وغیرہ تعریفات ذکر کی ہیں. تو سورۃ الفاتحہ یہ پہلی سورت ہے قرآن پاک. ایک مرتبہ اور تعریف کیجیے شیخ. اصطلاحی تعریف لغوی جو معنی ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک معنی بلندی کے ہیں اور ایک معنی فصیل کے ہیں. فصیل دیوار کے معنی میں، باؤنڈری کے معنی میں. اور اصطلاحی معنی یہ ہے قرآن پاک کے نصوص جن کی کم سے کم تعداد 3 آیتیں ہوں. یہاں پر مؤلف نے فرمایا قال الامام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ سورۃ الفاتحہ مکیہ. سورہ فاتحہ مکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں. مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے مختلف علامتیں بیان کی ہیں. راجح قول یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں مکی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں مدنی ہیں. خواہ وہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے میں. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورت ہیں، چاہے مکے میں یا طائف میں یا کہیں بھی نازل ہوئی ہوں. اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ صورت مدنی ہیں، خواہ وہ فتح مکے کے وقت مکے میں نازل ہوئی ہوں یا حجۃ الوداع کے موقع پر مکے میں نازل ہوئی ہوں، پھر بھی وہ مدنی کہلائیں گی، اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. یہ راجح قول ہے. باقی اور بھی علامتیں مکی اور مدنی صورتوں کی بیان کی گئی ہیں کہ مکی صورتیں مختصر ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں مکی صورتوں میں ہوتی ہیں، اور مدنی صورتوں میں لمبی لمبی آیتیں ہوتی ہیں، اور اس میں احکام کا بیان زیادہ ہوتا ہے مدنی صورتوں میں، جبکہ مکی صورتوں میں زیادہ بیان توحید کا اور شرک کی مذمت کا بیان زیادہ ہوتا ہے.
بہرحال تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان چند فروق ہیں اور چند اس کی یہ علامتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورہ فاتحہ مکی ہے۔ اچھا، کچھ صورتیں مکی اور کچھ مدنی، کتنی مکی اور کتنی مدنی ہیں اس کو ہم آپ کو سورہ بقرہ کے شروعات میں بیان کریں گے۔ وہاں پر ایک قاعدہ میں بیان کروں گا سورہ بقرہ کے شروع میں، وہاں آپ کو پھر ہمیشہ یاد رہے گا کتنی مکی ہیں اور کتنی مدنی ہیں۔ 7 آیات، کتنی آیتیں اس میں؟ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ یہ چیز متفق علیہ ہے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، لیکن 7 آیتیں کون سی ہیں اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ بھی آیتوں میں شمار ہے یا شمار نہیں ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اسی لیے مؤلف نے اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 7 آیت بالبسملہ، بسملہ یعنی بسم اللہ کا شارٹ کٹ ہے بسملہ، جیسے قال لا حول ولا قوت الا باللہ کا شارٹ کٹ ہے، جیسے تکبیر اللہ اکبر کا ہے، تسبیح سبحان اللہ ہے، اور تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ۔ تو اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شارٹ کٹ ہے بسملہ۔ تو بسملہ کو ملا کر ان کانت منہا، اگر بسملہ سورہ فاتحہ میں سے ہے تو بسملہ کو ملا کر 7 آیتیں ہیں، اور 7 پہلی آیت سورہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہو جائے گی، اور 7ویں آیت پھر کہاں سے ہوگی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ مکمل آیت ہوگی، یہاں سے صراط الذین سے یہ 7ویں آیت ہوگی اگر بسم اللہ کو آیت شمار کرتے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَكُن مِّنْهَا، اور اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، صرف شروعات میں ذکر کی گئی ہے، ہر صورت کے شروع میں جیسے بسم اللہ ذکر کی گئی ہے اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے، اگر یہ آیت نہیں ہے تو الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہوگی۔ پھر 7ویں آیت کون سی ہوگی؟ 7ویں آیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں فَالسَّابِعَةُ غیر المغضوبی۔ تو یہاں پر غیر پہ جو یہ دیا ہے یہاں کے حساب سے دیا ہے، یہاں جو عبارت ہے اس کے حساب سے سابعہ پر عطف کرتے ہوئے۔ شیخ دونوں میں راجع قول کیا ہے؟ ابھی سنیے نا، فَالسَّابِعَةُ غیر المغضوبی یا غیر المغضوبی، تو یہاں سے صراط الذین انعمت علیہم یہاں تک تو آیت یہ ہو جائے گی 6 آیت، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آیت شمار ہوگی 7ویں آیت، یہ آیت 7ویں آیت شمار ہوگی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پھر سے یہاں تک جتنا پڑھا اس کا خلاصہ کہ بعض علماء نے اس کو آیت مانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی، اور بعض نے اس کو آیت نہیں شمار کیا ہے۔ تو جب اگر اس کو آیت مانتے ہیں تو پہلی آیت بسم اللہ ہوگی، اس کے بعد دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، تیسری آیت الرحمن الرحیم، چوتھی مالک یوم الدین، پانچویں ایاک نعبد و ایاک نستعین، چھٹی اہدنا الصراط المستقیم، اور 7ویں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر بسم اللہ کو آیت نہیں مانتے ہیں تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہوگی، اور 7ویں آیت یہاں سے شروع ہوگی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اختلاف ہے جو اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہے، دونوں فریقین کے پاس مضبوط دلائل موجود ہیں، لیکن جو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، جو راجح لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ آیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث میں بھی سورہ فاتحہ کا ذکر آیا ہے اور وہاں پر بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، قسمت یقول اللہ عز وجل، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو، صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جو کہ آگے جو ہے پھر ہے یقول العبد الحمد للہ رب العالمین، اذا یقول العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے اذا یقول العبد الحمد للہ رب العالمین، تو اس حدیث میں الحمد سے شروعات ہے، سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہے
تو بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو شروع میں آپ دیکھیں گے شروع کی جو 3 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تینوں آیتوں میں بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا اور پاکی اور تعریف اور تمجید بیان کرتا ہے. ان 3 آیتوں میں، ان 3 آیتوں کے بعد میں جو یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی آدھی میرے بندے کے لیے آدھے میرے لیے. تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اس میں 2 کام ہو گئے، بندوں کی عبادت کا ذکر ہے، بندہ کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو بندے کا عمل کا ذکر ہو گیا. جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین معبود برحق، اس کا بھی ذکر اس آیت میں، دونوں کا ذکر اس آیت میں ہے کہ بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں. تو اس آیت کے بارے میں اللہ نے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. پھر آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جو آیت ہے 3 ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور تیسری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیت بندے کے لیے ہیں. اس میں خالص بندے کے اپنے لیے مانگا ہے بندے نے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. صراط مستقیم کون سا؟ وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو لوگ گمراہ ہوئے. تو حدیث پاک میں بسملہ کا ذکر نہیں ہے، الحمد کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوا اور بھی کئی حدیثیں اس طرح کی جس میں بسم اللہ کا ذکر ہے، الحمد کا ذکر نہیں ہے. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت تو ہے، وہاں سورہ نمل کے حساب سے سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر آیا ہے، تو اس حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے. لیکن یہاں سورہ فاتحہ کی آیت ہے کیا، اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور فریقین کے پاس، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اچھا، یہاں پر ہمارے پاس یہ جو مصحف ہے اس میں بسم اللہ کو پہلی آیت جو ہے ذکر کیا گیا ہے. عرب میں عام طور پہ جو مصحف جو چھپتے ہیں ان میں بسم اللہ کو پہلی آیت شمار کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں جو مصحف چھپتے ہیں اس میں بسم اللہ کو پہلی آیت شمار نہیں کیا ہے، بلکہ غیر المغضوب کو پہلی آیت شمار کیا ہے. ایسے ہی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اگر یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتا تو بسم اللہ کو بھی بلند آواز سے پڑھتے، جیسے الحمد کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. لیکن بسم اللہ کو چپکے سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اور احادیث میں بھی الحمد سے نماز میں بلند آواز سے شروعات کرنے کا ذکر الحمد ہی سے ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی آیت وہ الحمدللہ رب العالمین ہے. جی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، تو اس طرح سے یہ پہلی آیت کے بارے میں یہاں تک بات ہوئی کہ پہلی آیت کو بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مانا ہے، اور بعض علماء نے الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت مانا ہے. وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا، اور اس سورت کے شروع میں مقدر مانا جائے گا قولو، ہیں کیا؟ قولو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندوں سے کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو قولو، قولو کیوں مقدر ہے پہلے شروع میں کیوں؟ لیکون ما قبل ایاک نعبد مناسبا لہ، تاکہ ایاک نعبد سے پہلے جو اس سے پہلے ہے ایاک نعبد ایاک نستعین، یہ پہلا یہ سب مناسب ہو جائے کس کے؟ ایاک نعبد کے. یعنی ایاک نعبد اور اس سے پہلے جو آیتیں 3 آیتیں، تو ان 4 آیتوں سے پہلے قولو مقدر ہے. کیوں مقدر ہے؟ تاکہ ایاک نعبد سے اس کا معنی مناسب ہو جائے. کیسے مناسب ہو جائے؟ ایاک نعبد کا معنی کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ کس کا قول ہے؟
کس کا فرمان ہے؟ فرمان تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے، پورا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو، ایسے دعا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اگر قولو شروع میں نہیں مقدر مانیں گے تو معنی صحیح نہیں بیٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے قولو کے بجائے اور بھی دوسرے الفاظ مقدر مانے ہیں جس سے معنی یعنی مطابق ہو جائے، معنی صحیح ہو جائے۔ یہ بعض نے ابتدئ کہ میں شروعات کرتا ہوں، بسم اللہ سے پہلے، یہ مقدر معنی ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروعات کرتا ہوں۔ تو بہرحال ایسا لفظ مقدر مانا جائے جس سے معنی مطابق ہو جائے اور درست ہو جائے۔ بِكَوْنِهِ مِن مقول العباد، اس لیے کہ یہ بندے کا مقولہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے کا مقولہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ مختصراً مؤلف نے سورہ فاتحہ کے شروع میں ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے سورہ فاتحہ کی شروعات ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ سے پہلے ابتدئ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کا معنی آگے آ رہا ہے، وہیں پر ذکر کریں گے۔ اللہ کا ذکر بھی آگے جو لفظ میں آ رہا ہے الحمدللہ میں، اس کا معنی بھی وہیں پہ بیان کریں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمد کا مطلب کیا ہے؟ حمد، تعریف، بڑائی، ثنا۔ تو تعریفات، ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ اس کی کوئی بھی تعریف بیان کی جائے یا وہ ہر چیز میں اچھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اور تمام قسم کی تعریفات، بڑائیاں، اچھائیاں، بلندیاں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ ہر قسم کی اچھائی، ہر قسم کی خوبی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ہر قسم کی تعریف لائق و زیبا نہیں ہے۔ ایسے ہی اسی سورت کا کسی نے غالباً مولانا داؤد راز رحمہ اللہ نے نظم کی شکل میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، بزرگی ہے، کیا ہے شعر یاد ہے؟ تو اس طرح سے وہ شروع ہوتا ہے، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا۔ الحمدللہ جملۃ خبریہ، یہ جملہ خبریہ ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے، جملہ خبریہ، اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قصد بها الثناء علی اللہ، اس کا مقصد کیا ہے تعریف کا؟ اللہ تعالیٰ کی ثنا، ثنا یعنی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، بھی مضمون یا اس کے مضمون کے ذریعے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا جو مضمون ہے اس مضمون کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنا مقصد ہے۔ من انہ تعالی مالک لجمیع الحمد، کہ مضمون کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے تمام حمد کا، لجمیع الحمد من الخلق، مخلوق کی جانب سے جتنی بھی تعریفات ہیں ان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ او مستحق، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے تعریفات کا، لأن یحمدوہ، کہ بندے اللہ کی تعریف کریں۔ تعریفات کا مستحق، حمد و ثنا کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے حق میں درست نہیں ہے لیکن اللہ کے حق میں وہ ضروری ہے۔ اللہ کے حق میں وہ عیب نہیں ہے، بندے کے حق میں وہ چیز عیب ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کبر ہے، بندے کے حق میں یہ عیب ہے کبر، لیکن اللہ کے حق میں عیب نہیں ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے تو وہ کہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اسی لیے بندہ کہتا اللہ اکبر۔ جیسے نیند ہے، نیند، نوم، بندے کے حق میں اچھی چیز ہے
اگر نیند نہیں آئے گی تو کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہے یا پریشان ہو جائے گا انسان، لیکن اللہ کے حق میں نیند درست نہیں ہے، یہ عیب ہے اللہ کے حق میں۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ سوتا ہے نعوذ باللہ، تو گویا وہ اللہ کی ذات میں عیب بیان کر رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے حق میں تو اچھی ہیں، بندوں کے حق میں اچھی نہیں ہیں، کچھ ایسی ہیں بندوں کے حق میں اچھی ہیں، اللہ کے حق میں وہ اچھی نہیں ہیں۔ ایسی تعریف ہے، آپ کسی انسان کے منہ پہ اس کی تعریف بیان کرو تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کے منہ پہ تعریف بیان کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ گویا اس کے منہ پر جو ہے مٹی مار رہا ہے، یا یہ کہ جو تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی مار دو۔ تو کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرنا، اس کے سامنے اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ اچھی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ تو ہر قسم کی تعریف، جتنی بھی تعریف کی کوئی قسمیں ہو سکتی ہیں، ساری تعریف حمد و ثنا بڑائی بزرگی کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ بھی تعریفات کا مستحق ہوتا ہے، کوئی کہے گا کیا بندوں کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن ہر قسم کی تعریف کا مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، اور بندے کے سامنے اس کی تعریف بیان کرنا درست نہیں ہے، الا کہ کوئی وہاں بہت ہی اہم ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت جائز ہے، لیکن اکثر اوقات میں کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے۔ واللہ واللہ یہاں پر آئے الحمدللہ، تو اب اللہ کا معنی بیان ہو رہا ہے۔ جی بول رہے تھے جو تعریف کرے گا اس کے منہ میں مٹی ماریں گے۔ ہاں، جو تعریف کرے گا اس کے منہ پہ مٹی ماری جائے گی۔ اس طرح کی ایک حدیث ہے، صحابی کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ وہ تعریف کا ان کے سامنے اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب۔ جی کون یہ تو حدیث کا ہے، حدیث کا ٹکڑا۔ اسی حدیث سے استدلال کے ایک صحابی نے، اور ایک آدمی تعریف کر رہا تھا کسی کے منہ پہ، تو اس صحابی نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پہ مار دی، اور پھر یہ حدیث انہوں نے پڑھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مٹی مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ مٹی اٹھاؤ اور مار دو، مطلب یہ کہ جو آدمی منہ پر تعریف کرے تو اس کو منع کر دو، اور اس سے کہہ دو یار میں منہ پہ تعریف مت کرو، سامنے تعریف نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ واللہ، اللہ کا معنی کیا ہے؟ علم علی المعبود بحق، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو اللہ یہ علم ہے معبود برحق کا، معبود برحق، حقیقی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ یہ علم ہے، علم یعنی نام ہے، علم کا اصل معنی ہوتا ہے علامت، نشانی۔ تو عبادت کرنے کے لیے ہم جس کی عبادت کریں گے تو اس کیا نشانی ہونی چاہیے؟ تو نشانی علم اس کا ہے اللہ۔ تو اللہ کا نام یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، یہ علم ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اصل میں اللہ یہ الہ سے ہے، الہ، اور الہ یہ معلوہ کے معنی میں، مفعول کے معنی میں، یعنی معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ جس کی عبادت کی جائے، تو اس میں توحید الوہیت کا ذکر ہے۔ اس لفظ میں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ یعنی معبود برحق، تو معبود برحق جس کی عبادت کی جائے، تو اس میں گویا کی توحید الوہیت کا ذکر ہے۔ رب العالمین، تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہان کا رب ہے۔ رب العالمین، رب، تو اس میں ذکر ہے توحید ربوبیت کا، اس میں ذکر ہے توحید ربوبیت کا۔ رب العالمین اے مالک جمیع الخلق، اللہ رب العالمین رب العالمین ہے، عالمین کا یعنی مالک جمیع الخلق، تمام مخلوق کا مالک ہے، تمام مخلوق کا پالنہار ہے، چاہے وہ مخلوق انسان ہو، جن ہو، شیاطین ہو، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، تمام مخلوقات کا پالنہار، پالنے والا، سنبھالنے والا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ من الانس والجن والملائکۃ والدواب وغیرہم، خواہ وہ مخلوق انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، ملائکہ میں سے ہو، چوپایوں میں سے ہو، جانوروں میں سے، اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات، جمادات وغیرہ،
سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سب کا رب، سب کا پالنہار کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. وَكُلُّ مِنْهَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ عالم، ان میں سے ہر ایک پر عالم کا اطلاق کیا جاتا ہے. ان میں سے ہر ایک پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے عالم الانس ہے، یقال عالم الانس و عالم الجن الی غیر ذالک وغیرہ. جتنے بھی عالم الملائکہ، عالم الانس، عالم الجن وغیرہ، یہ سب عالم ہیں، بہت سارے عالم ہیں. اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کا رب، تمام جہانوں کا رب. تو جہان صرف یہی نہیں جس میں ہم ہیں، ایک جہان تو یہ عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم ارواح، ایک پھر عالم یوم آخرت. بہت سارے عالم ہیں، بہت سارے عالمین ہیں. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سورت کی تفسیر مکمل کریں گے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.